بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر معین مزدوری۔ اس دن سلیمان بن جعفر جعفری اور امام رضا علیہ السلام کسی کام کے لیے ساتھ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ سارا دن کام کرتے کرتے آفتاب غروب ہو گیا تو سلیمان بن جعفر نے گھر واپس لوٹنا چاہا۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان سے کہا، اے جعفر، آج کی رات تم میرے ہی یہاں رک جاؤ۔ جعفر نے حکم امام کی اطاعت کی اور امام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر امام نے دیکھا کہ سبھی غلام گلکاری میں مشغول ہیں۔ اسی اثنا میں امام کی نظر ایک اجنبی آدمی پر پڑی جو تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ امام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ غلاموں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس آدمی کو ہم لوگوں نے آج مزدوری پر لگایا ہے تاکہ سارا کام جلد از جلد ختم ہو جائے۔ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا۔ اب یہ تو بتاؤ کہ اس شخص کی کیا مزدوری معین کی ہے؟ اس کو ہم لوگ کام ختم ہو جانے کے بعد اس کی خوشی کے مطابق کچھ دے دیں گے۔ یہ سن کر امام کے چہرے پر ناراضگی اور غصہ کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی غضبناک انداز میں غلاموں کی طرف دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تازیانے سے غلاموں کی تادیب کر دیں گے۔ اتنے میں سلیمان جعفری امام کے سامنے آ گئے اور بولے، آپ اس قدر غمگین اور پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ مزدوری معین کیے بغیر کسی آدمی کو کام پر نہ لائیں۔ پہلے مزدور کی مزدوری معین ہونی چاہیے، تب ہی اسے کام پر لگانا مناسب ہوا کرتا ہے۔ کام ختم ہونے پر معین کردہ مزدوری کے علاوہ بھی اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر معین شدہ مزدوری سے اسے کچھ زیادہ ملے گا تو وہ آپ کا ممنون اور شکر گزار بھی ہوگا اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے گھر سے رخصت ہوگا۔ تمہارے اور اس مزدور کے درمیان تعلقات استوار ہو جائیں گے اور آئندہ جب کبھی ضرورت ہوگی وہ تمہارے کام کے لیے فوراً آ جائے گا۔ اگر آپ نے معین کردہ مزدوری ہی ادا کرنے پر اکتفا کی تو بھی وہ شخص آپ سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن اگر مزدوری طے کیے بغیر آپ نے کسی شخص کو کام پر لگا دیا ہے تو کام ختم ہونے کے بعد آپ اسے چاہیں جتنی زیادہ مزدوری دے دیں، پھر بھی وہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا ہے، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ اسے مزدوری کی کچھ کم ملی ہے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے آزاد ہے یا غلام۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گھر کے قریب سے گزرنے والے شخص کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی کہ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے۔ شراب و کباب اور عیش و عشرت کی محفل گرم تھی۔ جام سے جام ٹکرا رہے تھے۔ اس گھر کی کنیز کوڑا وغیرہ لیے ہوئے باہر نکلی تھی تاکہ اسے ایک کنارے پھینک دے۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے چہرے سے عبادت گزاری کے آثار نمایاں تھے اور جس کی پیشانی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یقیناً یہ کوئی عابد شب زندہ دار ہے، اس گھر کے قریب سے گزرا۔ کنیز کو گھر سے باہر آتا ہوا دیکھ کر وہ شخص اپنی جگہ پر ٹھہر گیا اور جب کنیز اس کے قریب آ گئی تو اس سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ آزاد، معلوم ہے کہ آزاد ہے۔ اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا و مالک پروردگار عالم کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے اس قسم کی محفل آرائی سے پرہیز ضرور کرتا۔ غرض کہ کنیز اور اس مرد متقی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی وجہ سے اسے گھر لوٹنے میں کچھ دیر لگی۔ جیسے ہی وہ کنیز گھر کے اندر داخل ہوتی تو اس کے مالک نے پوچھا، آخر تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کنیز نے پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، ایک شخص جو شکل و صورت سے بڑا متقی و پرہیزگار معلوم ہو رہا تھا میرے گھر کے قریب سے گزرا اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا۔ پھر وہ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ کنیز کی بات سن کر وہ شخص بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس مرد متقی کی بات
اور خصوصاً اس کے اس جملے پر غور کرنے لگا، اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا کی خواہش کا احترام کرتا۔ تیر کی طرح یہ بات اس کے دل پر جا لگی اور وہ بے تحاشا ننگے پیر اس آدمی کی طرف دوڑنے لگا جس نے یہ بات کہی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ 7ویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے امام کے سامنے توبہ کی۔ چونکہ توبہ کرتے وقت وہ ننگے پیر تھا، لہٰذا اس نے پھر پاپوش نہیں پہنا اور تمام عمر ننگے پیر چلتا رہا۔ توبہ سے قبل وہ شخص بشیر بن حارث بن عبد الرحمن مروزی کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کے بعد وہ پوری عمر الحافی یعنی ننگے پیر رہنے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا اور بعد میں بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا اپنے عہد و پیمان پر پوری طرح ثابت قدم رہا اور نہایت وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے پھر گناہ کے قریب نہیں گیا۔ اس سے قبل وہ علاقے کے ثروت مند اشخاص اور اشراف زادوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن بعد کی زندگی میں وہ خدا پرست، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے میقات میں۔ مدینہ کے مشہور و معروف فقیہ مالک ابن انس ایک سال سفر حج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ یہ لوگ میقات میں پہنچ گئے اور جب احرام باندھے ذکر معروف یعنی لبیک اللہم لبیک ادا کرنے کا وقت آ گیا، دوسرے تمام حاجیوں نے معمول کے مطابق اس ذکر کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ مالک ابن انس امام جعفر صادق کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام کا حال بالکل منقلب ہے۔ جیسے ہی اس ذکر کو اپنی زبان پر لانا چاہتے ہیں، ان پر ہجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ان کی آواز گلے میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور انہیں اپنے اعصاب بدن پر اتنا بھی اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی سواری پر اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ بدن میں ایسی تھرتھراہٹ تھی جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی سواری سے گر جائیں گے۔ یہ دیکھ کر مالک امام جعفر صادق کے سامنے آئے اور کہا، یا بن رسول اللہ، جس طرح ممکن ہو اس ذکر کو بجا لائیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے ابی عامر کے بیٹے، یہ جسارت میں کیسے کروں؟ لبیک کہنے کی جرت کہاں سے لاؤں؟ لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے جس چیز کے لیے طلب کرتا ہے میں ہمتاً اسے قبول کرتا ہوں اور ہمیشہ ہر خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ میں کس زبان سے اپنے پروردگار سے اس طرح کی گستاخی کروں اور اپنے آپ کو ایک آمادہ باخدمت بندے کی حیثیت سے کیسے پیش کروں؟ اگر میرے جواب میں یہ کہہ دیا گیا لبیک تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے درخت کا بوجھ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حسب معمول جنگل کی طرف چل پڑے۔ باغوں میں کام کرنے کی وجہ سے وہ جنگل کے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے ساتھ ایک بوجھ بھی تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، تمہارے ساتھ کیا چیز ہے؟ تو علی علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ درخت خرما۔ اس شخص نے حیرت آمیز لفظوں میں کہا، درخت خرما؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ حضرت علی کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اس شخص کی حیرت اس وقت بالکل دور ہو گئی جب ایک مدت کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس روز علی خرمے کے جو پود اپنے ہمراہ لیے جا رہے تھے اور جس کے بارے میں یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ آئندہ یہ تناور درخت خرما کی شکل اختیار کریں گے، وہ آج ایک سبز و شاداب نخلستان کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے کل خرمے کے پودے لگائے تھے، آج وہ تمام پودے ایک تناور اور نہایت عمدہ درخت بن چکے ہیں۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے
محنت کا پسینہ۔ امام کاظم علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ وہ کھیت کی زمین کی اصلاح میں ہمہ تن مصروف تھے۔ ان کا سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں علی بن ابی حمزہ نامی ایک شخص امام کے قریب پہنچے اور عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے یہ کام دوسرے لوگوں کے سپرد کیوں نہیں کر دیا؟ آخر میں اس کام کو دوسرے لوگوں کے سپرد کیوں کروں؟ مجھ سے بہتر لوگوں نے بھی ہمیشہ اس قسم کے کام خود ہی انجام دیے ہیں۔ مثلاً وہ کون لوگ ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ہمارے آباء و اجداد میں سبھی لوگوں نے اس قسم کی خدمات انجام دی ہیں۔ بنیادی طور پر کھیتوں میں کام کرنا پیغمبران خدا، ان کے نوابین اور دیگر بندگان خدا کی سیرت رہی ہے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے دوستی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مثالی دوستی ہو گئی اور وہ رفیق جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے وہ اب بالکل علیحدہ ہو گئے۔ وہ دونوں ایک جان دو قالب تھے، ایک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ عالم یہ تھا کہ لوگ دونوں کے اصلی نام سے ناواقفیت کی صورت میں ایک دوسرے کا دوست کہہ کر آواز دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے خطاب کرتے وقت اکثر لوگ انہیں ان کے اصلی نام سے پکارنے کے بجائے یہ کہتے تھے رفیق۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوست کی حیثیت سے بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی، لیکن اس دن بھی یہ لوگ حسب معمول ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک جوتا بنانے والے کی دکان پر تشریف لے گئے۔ کیا کوئی یہ یقین کر سکتا ہے کہ گہرے دوست کی حیثیت سے رہنے والے لوگ بازار سے باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے اور ان کی دوستی بالکل ختم ہو جائے گی؟ اس روز بھی ہمیشہ کی طرح وہ امام کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بازار میں داخل ہوئے۔ اس کا سیاہ پوست غلام بھی اس دن اس کے ہمراہ تھا۔ وہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو غلام نظر نہ آیا۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اس نے گردن گھما کر دیکھا لیکن غلام نادار تھا۔ پھر اس نے تیسری بار پلٹ کر دیکھا مگر غلام نظر نہ آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بازار میں کھیل تماشا دیکھنے میں لگ گیا اور اسے یہ احساس نہ ہوا کہ اس کا مالک اور دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ غرض کہ اس کے مالک نے چوتھی بار پلٹ کر دیکھا تو غلام اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے غلام کو دیکھتے ہی انتہائی غصے میں کہا، حرام زادے، تو کہاں تھا؟ اپنے دوست کے منہ سے یہ جملہ سننے کے بعد امام جعفر صادق کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر زور سے اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو، تم اس کی ماں کو ناجائز کام سے منسوب کر رہے ہو۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم ایک متقی اور پرہیزگار آدمی ہو، لیکن آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا ابن رسول اللہ، یہ غلام اصلاً سندھی ہے اور اس کی ماں بھی سندھ کی رہنے والی ہے۔ آپ خود ہی واقف ہیں کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس غلام کی ماں کوئی مسلمان خاتون نہیں ہے کہ میں نے اس پر ناجائز کام کی تہمت لگا دی ہے۔ اس کی ماں کافر تھی سو تھی۔ ہر قوم میں شادی کا ایک قانون اور مخصوص طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس قوم کے لوگ اپنی قومی قانون اور طور طریقے کی پیروی کرتے ہوئے شادی کرتے ہیں تو ان کا عمل زنا قطعی نہیں ہے اور ان کے لڑکوں کو زنا زادہ یا حرام زادہ نہیں شمار کیا جا سکتا۔ امام جعفر صادق نے پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اسی وقت مجھ سے دور ہو جاؤ اور آئندہ میرے ساتھ کبھی نہ آنا۔
اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس آدمی کے ساتھ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ساری عمر گزر گئی مگر ان دوستوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی برقرار رہی۔